امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے متنازع اور جارحانہ بیانات سے عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس بار انہوں نے گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کی اپنی مہم کو نوبل پیس پرائز نہ ملنے سے جوڑتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اب وہ امن کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب دنیا نے ان کی مبینہ سفارتی کامیابیوں کے باوجود انہیں نوبل پیس پرائز دینے سے انکار کیا تو اب ان کی ترجیح صرف یہ ہے کہ امریکہ کے لیے کیا بہتر ہے، نہ کہ عالمی امن کے لیے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر کے گرین لینڈ سے متعلق جو ارادوں نے ایک نئی تنازع کو جنم دے دیا ہے، جس کے اثرات یورپ کے ساتھ ممکنہ تجارتی جنگ کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ گرین لینڈ اگرچہ جغرافیائی طور پر شمالی امریکہ کے قریب ہے، مگر سیاسی طور پر ڈنمارک کے زیر انتظام ایک خود مختار علاقہ ہے اور ڈنمارک نیٹو کا رکن بھی ہے۔ اس میں امریکی دباؤ نے نہ صرف ڈنمارک کے پورے یورپی اتحاد کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، بلکہ ایک انٹرویو میں جب صدر ٹرمپ سے براہ راست پوچھا گیا کہ آیا وہ گرین لینڈ پر قبضے کے لیے فوجی طاقت کا استعمال کریں گے تو انہوں نے اس سوال کا واضح جواب نہیں دیا۔ انہوں نے انکار کر دیا اسے، تاہم انہوں نے ایک بار پھر یہ دھمکی ضرور دہرائی کہ اگر کسی قسم کا معاہدہ نہ ہو سکا تو یورپی ممالک کو بھاری ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان بیانات کے بعد یہ تاثر مزید مضبوط ہو گیا کہ ٹرمپ گرین لینڈ کے معاملے میں دباؤ، دھمکی اور معاشی حربوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو کے رکن ممالک ڈنمارک پر گرین لینڈ کا اختیار حاصل کرنے کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے، جس کے نتیجے میں یورپی یونین بھی جوابی اقدامات پر سنجیدگی سے غور کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اس تنازع سے نیٹو اتحاد کے لیے بھی شدید خطرات پیدا ہو گئے ہیں، جو کئی دہائیوں سے مغربی دنیا کی اجتماعی سلامتی کی بنیاد رہا نیٹو پہلے ہی یوکرین کی جنگ کے باعث دباؤ کا شکار ہے، اور اب صدر ٹرمپ کے اس اعلان نے مزید بے چینی پیدا کر دی ہے کہ امریکہ یورپی اتحادیوں کا دفاع اس صورت میں کرے گا جب وہ اپنے دفاعی اخراجات میں خاطر خواہ اضافہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے دی گئی ان دھمکیوں نے یورپ کی جو صنعتی اور تجارتی شعبے کو بھی شدید جھٹکا دے دیا ہے۔ یورپی منڈیوں میں بے یقینی بڑھ گئی ہے اور سرمایہ کاروں نے 2025 کے دوران امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان ایک نئی تجارتی جنگ کے خدشات جو ان کی جو اپنی خدشات تھے ان کو ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہیں تجارتی کشیدگی جو سال کے وسط میں اس وقت کسی حد تک کم ہوتی دکھائی دے رہی تھی، دونوں فریق ٹیرف سے متعلق ایک عارضی معاہدے تک پہنچے تھے۔ اس پورے تنازع میں جو نوبل امن انعام ہے وہ بھی ایک غیر متوقع زاویے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ناروے کے وزیر اعظم یوناس گارٹورو کے نام ایک ٹیکسٹ پیغام لکھا جو کہ ان کے ملک نے 8 سے زائد جنگیں رکوانے کے باوجود انہیں جو نوبل پیس پرائز ہے نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے اب امن کے بارے میں ٹرمپ نہیں سوچتے اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی ذمہ داری نہیں رہی۔ یہ انہوں نے ایک ٹیکسٹ پیغام میں لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ اب وہ صرف امریکہ کے مفادات پر توجہ دیں گے۔ یہ پیغام اس وقت بھیجا گیا جب ناروے کے وزیر اعظم نے فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر اسٹوپ کو خط لکھ کر بڑھتے ہوئے تناؤ میں کمی لانے کی اپیل کی تھی۔ اس کے محض آدھے گھنٹے کے بعد ٹرمپ کا سخت جواب سامنے آ گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ صدر ٹرمپ طویل عرصے سے خود کو نوبل پیس پرائز کا مضبوط امیدوار قرار دیتے آئے ہیں اور بارہا دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں 8 سے زائد جنگیں رکوائیں۔ تاہم نوبل پرائز کمیٹی نے یہ انعام وینزویلا سے تعلق رکھنے والی سیاسی رہنما ماریا ماچاڈو کو دے دیا تھا۔ حالیہ دنوں میں ایک عجیب صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی جب ماریا ماچاڈو نے نوبل جو پیس پرائز کا جو میڈل ہے وہ صدر ٹرمپ کو دے دیا، جسے ٹرمپ نے اپنے پاس رکھنے کا عندیہ بھی دیا۔ اس پر نوبل پیس پرائز جو کمیٹی ہوتی ہے انہوں نے وضاحت کی کہ انعام جس کے نام پر جاری ہوتا ہے اس کی ملکیت منتقل نہیں کی جا سکتی۔ دوسری جانب یورپی یونین کے رہنما برسلز میں ہونے والے اجلاس کے متوقع موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال پر مشاورت کرنے والے ہیں۔ ان کے سامنے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ 93 ارب یورو مالیت کی امریکی مصنوعات کی درآمدات پر ٹیکس پیکیج نافذ کریں یا اس پہ نافذ کیا جائے، جو 6 ماہ
की मुअत्तली के बाद 6 फरवरी को खुद ब खुद लागू हो सकता है। इसके अलावा एक और सख्त ऑप्शन एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट ACIB ज़ेरे गौर है, जिसे अब तक कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है और जिसके तहत बैंकिंग या सरमायाकारी की सरगर्मियों को महदूद किया जा सकता है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो सदर ट्रंप के बयानात ने ग्रीनलैंड के मामले को महज एक इलाकाई तनाज़े के बजाय एक बड़े आलमी बहरान की शक्ल दे दी है, जिसमें नेटो का मुस्तकबिल, यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात, आलमी तजारत, हत्ता के अमन के आलमी तसव्वुरात भी सवालिया निशान बन चुके हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप का ये कहना कि वो अब अमन के बारे में नहीं सोचते का मतलब क्या एक नई जंग का आगाज़ है और किस मुल्क से ट्रंप इस आलमी जंग का आगाज़ करने जा रहे हैं।